میلوں دور تک سورج کی روشنی میں چمکتی ریت اور رات کے اندھیروں میں ریت کی مہک سے بھرپور چلنے والی ہواؤں کی خوبصورتی اور تاریخ کے ایسے بڑے بڑے راز کہ جو تاریخ دانوں کو صدیوں پہلے کی زندگی، جھلک اور حالات تک جھانکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے جنوبی حصے میں موجود بھکر شہر کی تحصیل منکیرا کی۔ تاریخی اعتبار کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آئیے آپ کو اس تاریخی ورثے اور اس میں موجود کئی صدیوں پرانے قلعہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بہت کم آبادی رکھنے والے اس چھوٹے سے شہر منکیرا میں موجود قلعہ، جو کسی زمانے روشنیوں، چہل پہل اور رونقوں کی پناہ گاہ تھی، آج وہ کس حال میں ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس عظیم الشان قلعے کی تاریخ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ سن 1300 عیسوی میں جب ہلاکو خان نے وسطی ایشیا میں بغداد کو فتح کیا اور تقریباً 150 سال تک ایران اور افغانستان پر حکومت کی، تو اس دوران 12 سے 20 بار بھارت پر بھی حملے کیے، جن میں تاتاریوں کو ہمیشہ ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر جب بھارت کی حکمرانی بلبن کے ہاتھ آئی تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی شیر خان کو ملتان کا گورنر بنایا کہ وہ تاتاریوں کے بھارت پر حملوں کو روکنے کے لیے مختلف مقامات پر قلعہ اور فوجی چھاونیاں بنائے، جس کے بعد شیر خان نے اوکاڑا دیپال پور میں مضبوط دفاعی قلعے بنانے کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ کے کنارے بھی مختلف جگہوں پر واچ ٹاور بنائے اور فوجی چھاونی کے طور پر منکیرا میں بھی ایک مضبوط قلعہ بنایا، جبکہ بھکر کے اندرون شہر، جہاں اب سردار بخش اسکول ہے، اور شاہ عالم کے موجودہ قصبہ ٹپا اکبر شاہ کے مقام پر بھی واچ ٹاور بنائے۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ قبل از 1500 عیسوی میں بلبل نے شیر خان کو اس کی بہادری اور کارناموں کی وجہ سے معظم کا لقب دیا، تو اس وقت میاں والی کے نزدیک شیر خان نے اپنے نام پر ایک گاؤں آباد کیا جس کا نام معظم نگر رکھا گیا۔ جہاں یاد رکھنے والا نقطہ یہ ہے کہ اس دور میں وطا خیل اور بلو خیل نام کے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آباد ہوئے، اور ان میں ایک میاں والی بھی تھا جو کم وقت میں زیادہ ترقی کر کے آج ضلع کا درجہ پا چکا ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان پر حملہ کیا اور وہاں کے حکمران نواب مظفر خان اور اس کے 6 بیٹوں سمیت بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نواب مظفر خان کو سکھوں کے ممکنہ حملے کے بارے میں بتایا گیا تو نواب کے حکم پر ملتان سمیت منکیرا اور میاں والی تک کے کنویں بند کروا دیے گئے تاکہ رنجیت سنگھ کی فوج کو پانی کے حصول میں مشکلات پیش آئیں۔ اور جب رنجیت سنگھ نے 1820 میں ڈیرہ اسماعیل خان پر حملہ کر کے قبضہ کرنے کے بعد منکیرا پر فوج کشی کی، تو جہان خان سے تقریباً 8 کلومیٹر جنوب کی جانب خانپور کے ایک چھوٹے سے قلعے کو بھی فتح کیا۔ افسوس کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے آج وہ قلعہ اپنا وجود کھو چکا ہے۔ موچ گڑھ فتح پور سے تقریباً 4 کلومیٹر شمال مشرق میں سکھوں نے اپنی آبی ضروریات پورا کرنے کے لیے کنویں کھودے، منکیرا کا محاصرہ کیا، اور اسی محاصرے کے دوران جب ان کی طرف سے مارا گیا توپ کا گولہ منکیرا کی مرکزی مسجد پر لگا اور مسجد کا مینار شہید ہو گیا، تو مسلمانوں نے رنجیت سنگھ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے منکیرا کا سارا انتظام اس کے حوالے کر دیا۔ ان سب تاریخی حوالوں اور تاریخی باتوں کے باوجود بھی حکام کی عدم توجہ اور عدم دلچسپی کے باعث سردار بخش اسکول کے مقام پر بنایا گیا واچ ٹاور تو اپنا وجود مکمل طور پر کھو چکا، مگر شاہ عالم میں بھی ایک واچ ٹاور کے آثار اور باقیات اب بھی موجود ہیں۔ منکیرا قلعہ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قلعہ کے اطراف میں اس زمانے کے کسی بھی فوجی جرنیل یا شخصیت کی قبر موجود نہیں، حتیٰ کہ اس بات کے آثار ملنا بھی ناممکنات میں سے ہے کہ وہاں کبھی فوجی جھڑپ ہوئی تھی۔